میزبان سمجھے کہ ہم سب میزبان ہیں اور ہم آ رہے اجتماع میں وہ ہمارے مہمان ہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھی خدمت ہوگی ان کی۔ ہاں، ہم ان کے لیے بچھیں گے، ان کے کام آئیں گے۔ اللہ نے ہم کو پہلے پہنچایا، جنت کے باغوں میں سے ایک رات ہم کو مل گئی۔ یہ جو رات گزری وہ جنت کے باغوں میں گزری۔ لوگ خالی گھومنے پھرنے میں ٹھنڈی برداشت کرتے، ٹھنڈی جگہوں پر جاتے تکلیف برداشت کرتے، کچھ اجر نہیں۔ یہی ٹھنڈی آج یہ مجمع نے برداشت کی رات کی، لیکن یہ مجاہدہ بنا۔ اللہ کے لیے جو تکلیف برداشت کرے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ مجاہدے میں 3 انعام ہیں۔ کتنے انعام ہیں بھائی؟ ہاں، جو تکلیف بندہ اختیار کرتا ہے وہ اختیاری تکلیف میں 3 وعدے ہیں۔ غیر اختیاری تکلیف اس میں 1 وعدہ ہے۔ غیر اختیاری تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی۔ کل ایک ساتھی کا بچہ گم ہو گیا اون میں، ابھی سماچار صبح میں دیکھے کہ مل گیا۔ غیر اختیاری تکلیف، پتہ نہیں کون سی بلا کب آ جائے، مصیبت میں ہم آ جائیں، اس میں صبر کرو تو اجر۔ ایک ہی وعدہ ہے، وہ بھی صبر کرو تو اجر۔ اللہ سے فریادیں کرے، اللہ کو گالیاں دے، اللہ کو برا بھلا کہے، میرا ہی لڑکا ملا، میرے پر ہی مصیبت آ گئی، میرا یوں ہو گیا۔ اگر اس نے شکایتیں کی تو اجر گیا، اور صبر کیا تو اجر ملا۔ اور اختیاری تکلیف، یہ غیر اختیاری نہیں، اختیار کی ہم نے۔ جیسے یہ مجمع جانتا تھا کہ پہلے دن مجمع کم ہوگا، کھلا میدان ہوگا، اور ٹھنڈی کی راتیں چل رہی ہے، ٹھنڈی بھی لگے گی، دانت بھی بجیں گے، تھوڑا تکلیف ہوگی، وہ پانی کا یہ وہ شروعات میں ہوتا ہی ہے تکلیف ذرا۔ یہ مجمع سمجھتا تھا، پھر بھی آیا یہ اختیاری تکلیف۔ اس پر 3 وعدے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ہم کو مولانا موسیٰ صاحب نے یا سامرود انہوں نے سنائی تھی، بہت قیمتی بات ہے۔ 3 وعدے بڑے بڑے اختیاری تکلیف پر۔ ایک تو جو اختیاری تکلیف اختیار کرے گا وہ غیر اختیاری تکلیف سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ ایک وعدہ کہ جو اختیاری تکلیف کو اختیار کرے گا، پتہ نہیں یہ مجمع کتنی مصیبتوں سے بچ گیا، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو کبھی آدمی جان بوجھ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نہیں جاتا تو پتہ نہیں کیسی تکلیف میں آ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں چلا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ دوسرا وعدہ، جو اختیاری تکلیف کو اختیار کرتا ہے اس پر اجر عظیم کا وعدہ ہے، بہت بڑے اجر کا وعدہ۔ اللہ کے راستے میں جو سر دکھا اس پر جو اجر ملے گا، وہ دیکھ کر بندہ قیامت میں کہے گا کہ میری تو بہت تکلیفیں میرے اوپر آتی۔ یہ کتنوں کو آج نیند نہیں آئی، ٹھنڈی لگ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، تو نیند نہیں آنے پر بھی اجر ملے گا۔ جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس کو پتھر نیچے لگے ہوں گے، کوئی کو کیا تکلیف، کوئی کو کیا تکلیف، کوئی کو پیشاب میں رات کو 2-3 مرتبہ جانا پڑا۔ ایک ایک تکلیف پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ، اتنے بڑے اجر کا وعدہ کہ جو آدمی دیکھے گا تو کہے گا کاش میری زندگیاں تکلیف میں گزری ہو۔ لیکن تکلیف مانگنے کی نہیں ہے، مانگنے کی اللہ سے عافیت، سہولت، راحت۔ آ جاوے تو بھاگنے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے اختیاری تکلیف کا کہ اختیاری تکلیف سے دنیا میں دین پھیلے گا۔ دنیا میں جو دین پھیلے گا یہ اختیاری تکلیف سے پھیلے گا۔ ورنہ ہاسپٹلوں میں، سول میں، مسکتی میں، سمیمیر میں، جینب میں ایک ایک ہاسپٹل فل ہے۔ کوئی کی ٹانگ لٹکی ہوئی ہے، کوئی کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے، کوئی کی پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، رات رات بھر آہ آہ آہ، ان کی آہوں پر ہدایت نہیں پھیلے گی، ان کی آہوں پر ہدایت نہیں پھیلے گی۔ لیکن یہ جو آہ کرتے تھے، بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ، رات کو رو رہا تھا،
اور کل سے انشاءاللہ پورا مجمع روئے گا، کیونکہ کتنے بہت سارے لیٹ آئے رات کو 12-1 بجے، تو تہجد ملی نہیں ملی، لیکن اب ارادہ کرو کہ اللہ کے سامنے رویا کریں گے. یہ جو آہیں نکلے گی اس پر دنیا میں ہدایت پھیلے. ابتدا میں بڈھے بڈھے لوگ جماعت میں نکلتے تھے اور کوئی مرغی بیچ کے آتا، کوئی بکری بیچ کے آتا، کوئی بھینس بیچ کے آتا، بوڑھے بوڑھے، اور وہ کھانستے رہتے تھے. بوڑھوں کو ایک تو وہاں جو نکلتے تھے زیادہ مجمع، وہ کھانسی بیڑی حکے کھانسی کی وجہ سے پوری رات کھانستے، سردی کھانسی. اور صبح میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے 1-1.5-2 گھنٹے. چلے والوں کو دوسرا چلہ کرواتے، 2 چلے والوں کو تیسرا. ایسی جنت اور جہنم کھولتے اور ایسی آخرت کھولتے کہ لوگ تیار ہو جاتے. جو کہ خالی شرکت کے لیے آیا وہ چلے میں تیار ہو جاتا، جو ایک کے لیے آیا پورا کر کے دوسرا جاتا، دوسرا چلہ، دوسرا والا تیسرا کرتا. مولانا یوسف صاحب کی والدہ پیچھے سے سنتی رہتی کہ بیٹا یوسف ایسی ترغیب دیتا ہے، یہ بڈھے بیچارے بیمار شمار راتوں کو کھانستے روتے، اور یہ چلے والے کو دوسرا، دوسرے والے کو تیسرا. جب مولانا یوسف صاحب گھر میں جاتے تو کہتے بیٹا یہ بڈھے بیماروں کو تو اللہ کے راستے میں بھیجتا رہتا ہے، آخرت میں کیا جواب دے گا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اماں ان کی آہوں پر پوری دنیا میں ہدایت پھیلتی، یہ ان کے راتوں کے اجالوں پر دنیا میں ہدایت پھیلتی، ان کی بھوک پر، ان کے پیدل چلنے پر پوری دنیا میں ہدایت پھیلتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب یہ کام کرتے تھے، گشت کرتے تھے، 3 دن جاتے، اجتماعوں میں جاتے، اور یوں کہتے کہ آج تو جو ہے باطل کے اوپر یورپ کے باطل پہ چوٹ پڑی، اور آج امریکہ کے باطل پہ چوٹ پڑی، آج یہاں کے باطل پہ چوٹ پڑی. گس یہاں ہوتے، قربانیاں یہاں دیتے، پیدل یہاں چلا جاتا، اور دنیا کا باطل ٹوٹنے کی بشارتیں ہوتی. اور اللہ پاک نے وہ دن دکھا دیے دیکھنے والوں. ریپیئرنگ ہو رہا تھا تو یوں کہا کہ ہوا اجاس والے کمرے بنائیو، ہوا اجاس والے کمرے بنائیو، ٹھنڈے ملک کے لوگ آئیں گے. اس موقع پر کہا کہ پرانی دلی والا یہاں نہیں آتا تھا، مرکز نظام الدین نہیں آتا تھا، 6 کلومیٹر دور والا نہیں آتا تھا. اس وقت کہتے تھے پوری دنیا کے لوگ آئیں گے، انگلینڈ سے لوگ آئیں گے، افریقہ سے آئیں گے، امریکہ سے آئیں گے. ذرا ہوا اجاس والے ٹھنڈے کمرے پر. میرے بھائی دوستو دنیا نے دیکھا کہ کیسا مجمع آ رہا ہے، پوری دنیا سے آ رہا ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری تکلیفیں اور قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. سب نیت کرو، ابھی بھی اور پورا، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اور یہ مجمع کو تو تھوڑی زیادہ ہی برداشت کرنا ہے. تکلیف برداشت کرنا اللہ کے لیے، فی نا اللہ کے لیے تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ یہ قربانی پر دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے. اس کو تو ملے گی، تکلیف برداشت کرنے والے کو تو ملے گی، اور دنیا میں کہاں پھیلے گی ہدایت؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. تو بھائی اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے رات گزار دی. دیکھو افطاری کی ایک دعا یہ ہے کہ بھوک چلی گئی، پیاس چلی گئی اور اجر قائم ہو گیا. افطاری کی ایک دعا کیا ہے؟ بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، اجر قائم ہو گیا. یہ رات چلی گئی، ٹھنڈی چلی گئی، تکلیف چلی گئی، اور اس پر جو اجر ملے گا وہ انشاءاللہ قائم ہو گیا، اس کا اجر قائم ہو گیا. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرماوے، آخر تک جمنے کی توفیق عطا فرماوے. اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے مذاکرے. دیکھو یہ خطے میں ترتیب بنے گی 10 بجے والی مجلس میں، سب کو جگہ ملے گی. کتنے کھمبے کے بیچ میں ایک خطہ ہے، اس خطے میں یہ اپنے مجمع کو، جو 50 کا مجمع منیمم ہے، کتنے 2 بڑی، جہاں کا مجمع زیادہ آتا ہے وہاں کی 2 خطہ وار جماعت ہے، تو اپنا 100 آدمی کی ترتیب بناوے یا 50 آدمی کی ترتیب بناوے کہ یہ 50 آدمی اتنے ایریا میں مسجد والا ماحول بناوے. یہ پوری اجتماع کا جو ہے نا مسجد والے اعمال سے آباد ہو جائے، مسجد والے اعمال.
مسجد والے اعمال کیا ہے بھائی؟ مسجد والے اعمال، بنیادی اعمال دعوت ہے، عبادت ہے، خدمت ہے اور سیکھنا سکھانا ہے. یہ مسجد والے اعمال ہے. ہم یاد بھی کر لیں اس کو. دعوت ہے، عبادت ہے، سیکھنا سکھانا ہے اور خدمت ہے. یہ مسجد نبوی اس سے آباد رہتی تھی. اور یہ اعمال ہدایت بھی ہے، یہ اعمال دعوت بھی ہے، یہ اعمال نبوت بھی ہے. انبیاء علیہ السلام اسی کو وجود دیتے تھے اور اس کی برکت سے زندگیوں میں دین آتا تھا. یہ مجمع اسی لیے، یہ اجتماع اسی لیے کہ لوگ جڑیں گے، نکلیں گے، دین اپنے اندر اتاریں گے، پوری دنیا میں پھیلے گا. اور یہ مجمع، اس کو تو اللہ ضرور نوازے گا، لیکن اپنی نیت کرنا پڑے گی. کوئی اپنی نیت نہیں کرے تو اللہ نہیں دیتا. اپنی ذات کی نیت سب سے پہلے کرے کہ یہ قربانی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے اندر دین آ جائے. اور اپنے اندر دین لانے کے لیے یہ پورا مجمع، یہ جو اعمال ابھی بتائے جائیں گے، اس میں ہم اپنی ذات سے مشغول رہیں، اپنی ذات سے مشغول رہیں. اپنے آپ کو لگاتے ہوئے لوگوں کو لگانا ہے. اپنے آپ کو آپ کرو آپ کرو آپ کرو والا نہیں ہے یہاں. ہم کریں گے، چلو بھائی ہم سب کریں گے. میں بھی کروں آپ بھی کرو، میں بھی کروں آپ بھی کرو. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہے. یہ اللہ کے فضل سے خدمت میں انہوں نے ارادے کیے. خطہ وار میں لکھایا، ایک رات زیادہ لگائی، ایک دن زیادہ لگے گا. آج کا مجمع تو شام کو آئے گا. ایک رات ایک دن اللہ کے راستے کا ہمارا زیادہ لگے گا، اس کو ہم وصول کریں. یہ خطے کو ایک تو مسجد بنا رہے. ابھی مجمع خالی ہے تو وہاں سے چمپل پہن کے یہاں تک نہیں آ رہے. اب یوں سمجھو کہ مسجد ہے. ہاں وہ خالی جگہ ہے جہاں بھی سب نہیں بچھی، وہاں تک چمپل پہن سکتے، لیکن یہ نماز ہوگی اس کے اوپر، تو اس کے اوپر چمپل نہیں ہو. جیسے ہم مسجد میں بیڑی گٹکے کھاتے نا، گٹکے بیڑی تھوکتے، ہاتھ دھوتے. اب یہ جو ہے نا، اب یہاں ناشتے کی یہ لگی تو کہ چلو یہاں ہاتھ ڈالا، یہاں سائڈ کیا نا، ہاتھ دھو لیا. بھائی ایسا نہیں کرے، ہاتھ نہیں دھو. یہ مسجد، اس کو مسجد جیسا ماحول بناوے، اس کے اثرات ہوتے. پھر ایسے ہی تھوک دیا یہاں، یہ ذرا چٹائی ہٹائی اور نیچے وہ گٹکے کا سب ماوا نیچے ڈال دیا. تو ایسا نہیں کرے. بیڑی تو بالکل نہیں پیے، یہ بہت مہنگی ہے اور کوئی نے دی ہے، اور اگر آگ پکڑ لی تو آگ کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے بھائی یہ بیڑی جو ہے نا، اس سے خوب بیڑی سگریٹ اللہ سے چھوڑنے کی دعا مانگے کہ اللہ یہ بیماری چھوڑا دے. جو پیسے بھی کھا جاتی ہے، تندرستی بھی کھا جاتی ہے، اوپر لکھلا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جب چھوڑتے اس سے پہلے پہلے اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیں. لوگوں نے کیا کیا چھوڑ دیا. تو مانگے تو اللہ سے نیت کرے، مانگے. ہم کو ملا تھا دن کے، میں دن کے 3 بنڈل پیتا تھا. ہاں 3، ابھی ایک بھی نہیں. چھوڑنے کی نیت کر رہے. انسان کے ارادے میں بہت بڑی طاقت ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کیا نہیں چھوڑتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے شراب کی عادت تھی. جیسے ہمارے یہاں کے بچے کو شہد پلا دے، ان کے بچوں کو شراب پلائی جاتی. پہلے دن کے بچے کو، دوسرے دن کے بچے کو شراب پر شادیاں ہوتی تھی کہ بہت بڑی پارٹی. کیوں؟ بہت پرانی شراب اور بہت الگ الگ جات کی شراب اور بہت کوانٹٹی میں، کوالٹی میں بہت ہائی شراب، وہ بہت بڑی پارٹی. لیونگ اسٹینڈرڈ شراب پر تھا. اور جس دن حرام ہوئی اس دن ندیاں بہا دی، مدینہ میں ندیاں بہا دی. ہاں یہ کام سے وہ استعداد پیدا ہوتی ہے. کتنوں نے کیا کیا چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ نیت کرو، یہ بیماری لگی ہے، بہت پیسہ جاتا ہے، تندرستی جاتی ہے. کینسر کتنا بڑھ گیا، کتنا بڑھ گیا. وہ گٹکے پر فوٹا بھی پاڑیلا ہوتا ہے، سگریٹ پر، بیڑی پر سب لکھیلا بھی ہوتا ہے انگلش میں. تو یہ پیسے بھی جائیں گے اور تندرستی بھی جائے گی. دعا تو یہ مانگو ہمیشہ کی چھوڑ جاؤ. دیکھو یہ 3 دن پریکٹس کرو انشاءاللہ کہ یہ کھنڈال میں نہیں پئیں گے، یہ پنڈال میں نہیں. پھر چپکے سے پتلی گلی سے کہیں اگر حاجت ہے، سر ہی دکھتا ہے، بیان میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے، بیان سنتے تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، کیونکہ ایک دم تو نہیں چھوٹے گا، روز ایک ایک کم کرنا پڑے گی. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگے. تو یہ پنڈال کو مسجد بنا رہے. بھائی سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ چیزیں نہیں کریں. اور نماز سے پہلے ہم وضو سے تیار ہو جائے. یہ مجمع جوڑے گا مجمع کو.
सफेद सीधी कराएगा। नहीं तो क्या है, मजमा तो आगे पीछे कहीं भी पड़ लेता है। दो सब जितनी जगह छूट गई, जिसमें से एक ट्रक एक बैलगाड़ा चला जावे, ये चांद शहीद के ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ था। पहले बीच में नमाज नहीं होती थी, हौज पर होती थी। तो एक बोर्ड था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है। तो यूं कहा कि अगर ये बीच में नमाज छोड़ दी और सिर्फ हौज पर हुई तो नमाज नहीं होगी। हाँ, तो अगर बीच में बहुत बड़ा मजमा छूट जावे, पीछे मजमा है, नमाज नहीं होती। इसलिए मुत्तसिल होना चाहिए, सब जुड़े हुए मजमा होना चाहिए, जुड़े हुए मजमा होना चाहिए। तो हम सबको आहिस्ता आहिस्ता, शोर से नहीं जोड़े, जोड़ना भी सीखे। हम तो जोड़ने में इतना शोर करते, आहिस्ता से, इशारों से, खुशामत से, ऐसा लजाजत से, चेहरा भी ऐसा बनावे, हाथ भी ऐसा बनावे। जैसे फकीर लोगों से मियाँ जी मेहराब साहब सीखते, कहते थे कि दावत फकीरों से सीख लो। हाँ, गस भी सीखो फकीरों से। 1 रुपया 8 आने के लिए तो ऐसा चेहरा बनाएंगे तो वकील से वकील भी रुपया निकालेगा। इसका चेहरा देख के दया आ गई, बोलो। हाँ, तो हम ऐसा चेहरा बनावे, ऐसा हाथ करे, जरा थोड़ा आगे। बाकी तो यूं करे जरा आगे आ जाओ भाई, तो वो सब अल्लाह रहम करे। आना इतनी है, इतनी आना है हमारे अंदर, इतनी बड़ाई है कि आगे नहीं आऊं। तुम कहे तो आवाज नहीं, तुम कहते इसलिए नहीं आता, बाकी तो आता। ऐसी अना अंदर उतरेगी है। इसका पहले इलाज होता था। हाँ, अभी इसका इलाज जरा लजाजत से, हमको सबको छोटे बनना आ जाए ना। जो छोटा बनेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको बड़ा बना देंगे। और जो बड़ा बनने जाएगा तो 7 जमीन आसमान में नहीं समाएगा। शैतान बड़ा बनने गया कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, मैं बड़ा। ये तो मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाती है। आज तक कहीं समाया नहीं है, रांधा फिरता है वो। हाँ, कहीं नहीं समाएगा। छोटा बनेंगे तो कहीं भी समा जाएंगे, नहीं तो 7 जमीन आसमान में नहीं समाएंगे। तो इंशाल्लाह नियत करो, छोटे बनने की मशक करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी डिग्री है, छोटा बनना, बंदा बनना। अब्दहु व रसूल, अल्लाह के नबी के आगे भी, रसूल से आगे अब्द लगता है। हमारे नबी कैसे, अब्दहु व रसूल, बंदा और रसूल। बंदा बनना, छोटा बनना में कुछ भी नहीं। तो हमको ये सिफत आ जाए, आज हमारे अंदर मैं इतना घुसा है कि छोटा बनने तैयार नहीं है। तो ये मशक करेंगे, बहुत बड़ी चीज है। जरा ऐसी लजाजत से, सबसे पहला काम तो हमारा जहाँ से मजमा आ रहा है, भाई सब ध्यान से सुनो, वहां से कुछ साथी अपने वहां रखे। वो मजमा कहाँ का मजमा है, क्योंकि ये हल्का नंबर 12 था, तो 12 वाले अपने खित्ते में पहुंचा दे। ढूंढ लो ये नंबर से ये नंबर, अंदर देख लो, ये रेबर ही नहीं भाई। शुरुआत में बताना पड़ेगा, फिर तो ये जो मजमा आया है ना, वो वहां से ले आएगा उनको। चलो चलो, अपने हल्के वाले वहां है, अपना हल्का। शुरुआत में थोड़ा उनको बताना पड़ेगा। फिर कुछ मजमा आया, 2-2 साथी इस्तेकबाल जहां से मजमा आ रहा है वहां खड़े रहे। अपने 2-2 साथी की जमातें बनाने की है, 50 आदमी की। कुछ बूढ़े आदमी हैं, उनको दुआ जिक्र में रखने की। अपने खित्ते में दुआ जिक्र होता रहे, अल्लाह मजमे को कामयाब करे, इज्तिमा को कामयाब करे, रुकावटों को दूर करे। तो दुआ जिक्र वाले सही करे, और सामान रखवाने वाले कुछ बहुत ज्यादा थक नहीं सकते। जो मजमा आया उनको तरतीब से सामान रखवा दे। सामान सही रखेंगे तो सब सही बनेगी। सामान सही नहीं रखा तो सफे सही नहीं बनेगी। तो उनको सामान सही रखवा दे, हुक्म से नहीं, बस लाओ मैं रख देता हूँ, ना ना मैं रख देता, तो फिर जरा इस तरह रखो, जरा किस तरह रखो, तो सफे सही बने। लजाजत बहुत जरूरी है, थोड़ी नरमी से सामान सही रखो। फिर उनसे उनसियत पैदा करें। देखो नया नया मजमा होता है, ये सब देखते हैं यार, सब दाढ़ी टोपी वाले, चिकना तो मैं एक लाख दिखता हूँ यार, बहुत अगड़ा दिखता है ये तो फिर ऐसा नहीं कि वो शर्मा जावे, ऐसा मजमा बहुत आएगा, कच्चा माल बहुत आएगा इस्तेमाल में। हाँ, तो वो कल के हीरे बनेंगे। हीरा पहले पत्थर होता है, उसको घसना पड़ता है तो फिर वो डायमंड बनता है, फिर लोगों के गले का हार बनता है, अंगूठी का नंग बनता है, बड़े बड़े काम होते हैं। पहले उसको देखो ना, हीरे को तो अच्छा भी नहीं लगे, ऐसा पत्थर दिखे कि यूं करके तुम फेंक दो, जो हीरे को जानता नहीं होगा। तो ऐसे जो आते ना, ये क्या ये आदमी है, अरे ये आदमी तो बहुत कीमती है, उसको कोई उठा ले, ये मजमा उठाएगा उनको। सामान तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपके आने से, कहाँ रहते आप? हाँ, ये तो मैं यहाँ रहता हूँ।
اچھا واہ واہ بہت اچھا کیا. دیکھو کچھ بھی تکلیف ہو نہیں. یہ تمہیں چمپل ذرا یاد رکھیے کون سے کھمبے پر رکھی. نیا آدمی بیچارہ بھول جاتا ہے. یہ پرانے تو یاد رکھتے کہ چمپل اپنے گئے نمبر پہ رکھی ہے. وہ نیا تو یوں کر کے رکھا میں جلدی سے. دیکھو چمپل تو رکھی پر نمبر دیکھ لیے. نہیں تو پھر آج کریں گے تو اجتماع کام ہے تو ذرا نمبر دیکھ لیا. اس کو اپنے گائیڈ کرنے کا. یہ پرانے مجمع کے تمہارا چمپل جہاں بھی رکھے نمبر دیکھ لیں تو تم کو آسانی سے مل جائے گی. تو یہ گائیڈ کر دیا. سامان رکھنے میں گائیڈ کر دیا. وہ ایسے چہرے سے ملے کہ وہ انسیت پیدا ہو جائے, وہ ہمارے سے قریب ہو جائے. بہت زیادہ اکرام کرے. اکرام جتنا اچھا ہوتا ہے جو اجتماع میں وہ اجتماع کامیاب ہوتا ہے. بھوپال کا اجتماع کو یہ گودرا کے اجتماع کو بہت لوگ یاد کرتے ہیں. بہت یاد کرتے ہیں. کیا بھوپال گودرا میں اجتماع ہوا تھا, کیا ہوا تھا. ہوا کیا تھا اس میں بس جیسی کھڑی رہتی تھی سب پانی پلاتے تھے, شربت پلاتے تھے, پھر اجتماع گاہ لے جاتے تھے. بڑے بڑے سیٹھیوں کے لڑکے سنڈاس میں لوٹے رکھتے تھے. ڈائریکٹ سنڈاس تک پہلے پانی سپلائی نہیں ہوتا تھا. ابھی تو بہت سہولت ہو گئی. اندر نل کھولو گھر کی طرح تو آتا ہے. پہلے لوٹے لے کے جانا پڑتا تھا. کھودی بھی انہوں نے اور باندھی بھی, اور پھر لوٹے رکھنا, پھر آنے والے مہمانوں کو لوٹے رکھ دینا. تو شکریہ ادا کرتے بھائی کون آپ. تو بڑے بڑے سیٹھیوں کے لڑکے کو فضل کریم صاحب نے اس میں لگایا تھا خدمت میں. تو وہ اتنے جتنا بڑا اس کو اتنا بھاری پڑے. جو گھر میں خود پانی کا گلاس نہیں پکڑے وہ آنے والے مہمانوں کو لوٹا سنڈاس میں رکھے, اس کو کتنا بھاری پڑتا ہوگا اور اس کے لیے کتنا بڑا مجاہدہ. اللہ پاک نے وہ اجتماع کو ایسا کامیاب کیا, ایسا کامیاب کیا. آج پورے ہندوستان میں گودرا کا وہ اجتماع, گودرا کا وہ اجتماع. اسی طرح مالیگاؤں کا ایک ایسا ہوا. ایسے اجتماعوں میں جس میں مجمع خدمت کرتا ہے. یہ خطہ وار جماعت جتنی خدمت کرے گی آنے والا مجمع زندگیاں لگائے گا. ہمارا تو ایک دو دن میں ذرا جو کام کریں گے ہم ان کا کیا کر سکتے, تھوڑا بہت خدمت کریں گے. لیکن میٹھے بول اگر مجمع نہیں آتا آگے, اصل تو یہ مجمع نہیں آتا, وہ تو آ جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کو ہم جوڑ لے گئے ان کو آگے بلاتے ہوئے ہم بھی آگے بڑھ جائیں. ان کو آگے بلاتے ہوئے ہم بھی آگے بیٹھ جائیں. پھر تھوڑے وقت میں تو پورا مجمع فل ہو جائے گا, پورا فل ٹائٹ ہو جائے گا. پھر اپنے خطے میں نماز پڑھے, بیان اپنے خطے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ سنا. اب اس کے بعد دو دو کی جوڑیاں بنانے, ایک ایک چار چار کی جوڑی بنا کے تشکیل کرنے کی. تشکیل آدمی سوچتا ہے کہ میں کس طرح لکھاؤں, کیا کروں. نئے نئے مجمع کو بولو بھائی بولو, ذرا سا ہاتھ یوں رکھتے نا تو کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو تشکیل کہتے ہیں. اس کی مثال ایک بزرگ کے دیتے تھے کہ نیوالا اٹک جاتا ہے. نیوالا کھاتے کھاتے نیوالا اٹک جاتا ہے تو بولو کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھراتے, پیچھے ہاتھ پھراتے تو نیوالا اندر اتر جاتا ہے. بیان کے بعد ارادہ اٹک جاتا ہے, لکھاؤں کہ نہیں لکھاؤں, لکھاؤں یوں یوں آدمی. اس لیے یہ فیس ریڈنگ لے, فیس ریڈنگ. یہ خطہ وار جماعت مجمع کو دیکھتی رہے کون دھیان سے سنتا ہے. جو دھیان سے سنتا ہے نا وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. جو سنتا نہیں وہ مانتا نہیں. جو دھیان سے سنتا ہے اور پھر تشکیل میں کیا کروں تو ذرا سا ہاتھ ارادہ, اللہ مدد کرے. تو یہ کھڑا ہو گیا. ایک بنا یا نہیں, اس کا گھر بنا, اس کے ماں باپ بنے, اس کے بیوی بچے بنے. او ہو کتنوں کی پوری خاندان کی دعائیں ملیں گی. اس کو قبول یعنی لکھوا دیا نام. پھر اس کو لے کر ابھی کوئی جگہ بنے گی, بنی ہے منا بھائی, یہ بن گئی یہ جگہ. یہاں جو ہے نا سب جس نے بھی نام لکھا ہے اس کو ایک یا دو ساتھی لے کے یہاں پہنچے, اس کی بھی جماعت بنا رہے ہیں کہ جس نے بھی نام لکھا ہے اس کو یہاں پہنچا رہے. اپنے پاس ایسی ایک ڈائری ہونا چاہیے, وہاں بھی لکھ رہے ہیں یہ نام, یہ ایڈریس. اب تو سب کے پاس موبائل آ گئے, اس کا موبائل نمبر, کیونکہ اجتماع میں آگے پیچھے ہو گیا. اس کے بعد اس کو لے کے یہاں آ گئے. اور یہ منا بھائی ہمارے دوسرے تشکیل کے ذمہ دار ترتیب بناتے ہیں کہ ان کو کام بھیجنا مناسب ہے, وہ آگے کی پروسیجر یہاں ہوگی. لیکن ہمارا خطہ وار جماعت میں سے تشکیل کرنا اور تشکیل ہو جانے کے بعد ان کو یہاں تک وہ دکھتا ہے نا پردے, وہاں پہنچ جاؤ. ارے بھائی کوئی بکرا گمیلے تمہیں ڈائریکٹ جاتا ہے, یہ پوچھو. بہت سارے کاٹتی بھی ہے اس میں, ایسا پکڑ کے لے جاتے اس کو
تو ایسے بھائی یہ ایسے کوئی جائے گا نہیں، اس کو بھائی ماشاء اللہ واہ واہ واہ، وہاں جا کے ترتیب بناؤ کہ بھائی دیکھو یہ قربانی کے لیے تیار ہے، یہ قربان ہوتے نا تو لوگوں کو حلال گوشت ملتا ہے، اور یہ قربان ہوتے نا تو لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حلال زندگیاں ملتی ہے۔ نہیں تو دیکھو کل کتنوں نے زنا میں وقت گزرے ہوتے، اور جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا وہاں موت کی اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ جس قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے اموات کی کثرت بڑھ جاتی ہے، روزی ختم ہو جاتی ہے، گھر سنسار برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی حرام زندگیوں کو حلال پہ لانے کے لیے کچھ لوگوں کے ذبح ہونا پڑتا ہے، ہاں قربان ہونا پڑتا ہے۔ تو قربان لے جاوے ہم اکرام سے کہ ماشاءاللہ یہ وہ ہے، جیسے بقرعید کے بکرے کا کیسا اکرام کرتے ہیں لوگ، لے کے چرانے نکلتے ہیں، یہ قربان ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے ساتھی جو چلے 4 مہینے کے، بہت بڑی قربانی ہے ان کی، چلے 4 مہینے میں جا رہے ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حج میرے ہاتھ پر اللہ نے دیا ہے، خوشی خوشی ان کو یہاں پہنچا رہے۔ یہ تشکیل کرے، بیان ہم بھی دھیان سے سنیں، ایسا نہیں کہ ہم سو جاوے یہ کیا بیان، یہ تو کچھ مزہ نہیں۔ دیکھو مزہ جو ہے نا، یہ بھی نہیں مزہ آوے پھر بھی بیٹھنا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ دیکھو مزہ آوے تو سنتے ہی ہے، لیکن نہیں مزہ آتی پھر بھی بیٹھ کے سنو، یہ بیٹھنے کا مجاہدہ ہے نہ، وہ کانوں کی لذت ہے۔ یہ حکم سمجھ کے ہم عمل کریں، کہ دین کی بات ہو رہی ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، محتاج بن کے سننا ہے۔ اور نیا مجمع تو بہت اثر لیتا ہے، سنتا بھی زیادہ وہی ہے، اثر بھی زیادہ وہی لیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں بھی زیادہ وہی نکلتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ پرانا مجمع ان کو ساتھ دے رہے، اس میں سے بہت سارے نکلنے والے ہیں لیکن ان کے ساتھ رہے، تو دھیان سے بات سنیں گے۔ یہ بیان کرنا کیا ہے بھائی، خالی پھونک مارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایسے پھونک مارتے ہیں، آپ دیکھو ابھی یہ تاپڑا چلتا ہے تو پہلے پھونک مارتے اس کو تو وہ آگ 16 پکڑتی۔ یہ بیان جو یہاں سے ہوتا ہے نا، وہ ایسے خالی پھونک ماری جاتی، ہوا بھری جاتی ہے، پھونک ماری جاتی ہے۔ تو جو ہے نا یہ سلکتے قول سے، یہ جو سلکتے قول سے بیٹھے گرم ایک دم قربانی والے، ہاں چلے والے 4 مہینے، بہت سارے تو ابھی فورن جا کے آئے، نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، قربانی والے اللہ کے راستے کی جماعت بھی ہے۔ یہ سلکتے کولسے کے ساتھ جو نیا مجمع آ کے بیٹھا ہے، بجیلے کولسے ہے، وہ بیان میں گرم ہوتے ہیں، پھونک مارتے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سلکتوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ سلکتا کولسا دور بیٹھ جائے تو اس کے اوپر بھی راکھ آ جائے گی، اگر یہ دور ہو گیا تو یہ بھی بجھ جائے گا۔ اگر یہ مجمع کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ سلکتوں کے ساتھ جو بجیلے ہیں وہ بھی سلک جائے گی، تو ساتھ بیٹھیں گے ہم سنیں گے۔ دیکھو 2-3 دن کی قربانی ہے، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وہ تکلیف تو کیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، اتنی راحت ہے، نعمتان بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح تشکیل کریں گے، پھر ان کو وہاں بھیجیں گے اور اکرام کریں گے، اور مسجد، یہ اس کو خطے کو مسجد بنائیں گے، اور ہم عبادت میں لگیں گے۔ عبادت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز، موقع ملے، ابھی دیکھو اسرا کتنے پوچھتے بھی، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کا اجر تو دیکھو کہ 2 رکعت پڑھ لو، حج عمرے کا ثواب، حج عمرہ، اور وہ بھی مقبول۔ کل مولانا نے کیا، مقبول حج عمرے کا ثواب۔ وہاں بیت اللہ جانے کے لوگوں کو بہت شوق ہوتے ہیں، کیونکہ بہت مزہ آتی ہے وہاں، ہاں حج عمرے میں۔ ابھی 1 لاکھ چلتا ہے، 1 لاکھ آدمی لگائے گا، اور 15-20 دن بہت مزہ آتی ہے، گھومنے کی، پھرنے کی، نظارے دیکھنے کی، کیا عمرہ۔ لیکن یہاں روز مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، 1 گھنٹے میں، 20-25 منٹ میں، تو انشاءاللہ